پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں بالکل اتحادیہ سپورٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی بھی ایسے مشکل فیصلے اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ ہم ان کے اوپر پازیٹیو تنقید بھی کرتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہیں جس طریقے سے ہے۔ اور فی الحال تو ٹھیک ہے، الائز میں جو ہے وہ آپس میں کبھی کبھی فاصلے بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا فی الحال اتحاد جو ہے وہ قائم ہے، چھوٹے موٹے مسائل آپس میں چلتے رہتے ہیں، لیڈرشپ بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کر لیتی ہے، اور چلے گا۔ میں فی الحال تو چل رہا ہے۔ یہ بجلی کے بل کم کروانے میں اور تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس لگا ہے وہ کم کروانے میں آپ کی جماعت کا کیا کردار ادا کر رہی دیکھیں، پوری ساری سیاسی جماعتوں کا یہ فرض بنتا ہے، صرف پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا نہیں، سب کا، کہ ہم سب مل کر بیٹھیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، چاہے بجلی کے بل کے حوالے سے ہوں، چاہے مہنگائی کے حوالے سے ہوں، چاہے لوگوں کے مسائل ہیں، تنخواہیں ہیں، پینشن بڑھانا ہے، لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، ان کا حل ہم نے نکالنا ہے۔ لوگ جب میڈیا دیکھتے ہیں اور ہمارا تماشا رات کو دیکھتے ہیں روزانہ چینل پہ، پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بین باجے بجا رہے ہیں، توتیاں بجا رہے ہیں، قانون سازی نہیں کر رہے ہیں، تو لوگ تو واچ کر رہے ہیں کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنے چاہیے۔ اس سب مسئلوں کا حل، جو بھی مسئلے آج ڈسکس ہو رہے ہیں روڈوں پہ، چوراہوں پہ، چوکوں پہ، اس پر واحد حل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں ہی بیٹھ کر آپ نے مسئلوں کا حل نکالنا۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال ہے وہ کتنی سنگین ہے؟ تھوڑا سا آپ ہمیں وضاحت سے بہت بتائیں زیادہ کہ سنگین ہے، میجورٹی میڈیا کا بلیک آؤٹ ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاڑے چنار میں 50 لوگ شہید ہو گئے ہیں، کتنے زخمی ہو گئے ہیں، کس نے دکھایا؟ کس نے بھی نہیں دکھایا۔ حکومت نے کیا کیا؟ مجرمانہ خاموشی جو صوبائی حکومت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کبھی گئے سی ایم، چیف سیکرٹری، اپنے آپ کے آئی جی، انٹیریئر منسٹر بنو یا پاڑے چنار گئے؟ نہیں گئے۔ لینڈ آف ڈسٹریبیوشن بٹوین دی ٹرائبس کا ایشو ہے، قوموں کے درمیان زمین کی تقسیم نہیں ہوئی، آج تک صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے اس کی تقسیم میں۔ وہ قومیں لڑتی اسی زمینوں پہ، ڈیفینیٹلی ہر کسی کی لڑائی ہوتی ہے، ٹرائبل لوگ ہیں۔ تو آپ جب 4 دن جو وہاں پر گولہ باری ہو رہی تھی، جس طریقے سے اسلحے کا استعمال ہوا، کسی نے بتایا کہ یہ چیز ہو رہی ہے؟ کوئی وہاں پر گیا؟ پشتون کی روایت، اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی نے کوشش ہی نہیں کی جانے کی، لہٰذا اس چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، امن و امان کے حوالے سے۔ ہم کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہم مختلف کہتے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں امن و امان کے لیے کسی مسئلے کا حل تو کہ بولے کہ نہیں اسی طرح جاری رہے، میرے جج بھی اغوا ہو رہے ہوں، میرے ججوں پہ حملے بھی ہو رہے ہوں، فوج پہ بھی حملے ہو رہے ہوں، وہ بھی شہید ہو رہے ہوں، پولیس کے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہوں، ہیلتھ فیسلٹیز پہ بھی حملے ہو رہے ہوں، بھتے بھی لیے جا رہے ہوں، بولیں کہ بس ٹھیک ہے آپ آنکھیں بند کر کے مجرمانہ خاموشی اختیار کریں، تو یہ تو نہیں، اس کا حل تو بھی ہمیں بتانا پڑے گا، اس کا حل کیا ہے۔ حل کی طرف جانا پڑے گا، ہم نے اپنی عوام کو امن دینا پڑے گا، اور امن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ تو آپ کی ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ کے پی میں جو صوبائی حکومت ہے اس کی رٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جب دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے امن و امان کا قائم کرنا۔ میں بھی اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے انڈر تو پولیس نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، سی ایم صاحب کے اس حلقے سے تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان کے حلقے سے جج اغوا نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کے حلقے میں جج پہ پیچھے فائرنگ نہیں ہوئی ججوں پہ؟ ان کے حلقے میں کسٹم میں جج کے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ اس کے علاقے میں جو ہے فوجی نوجوان شہید نہیں ہوئے؟ پولیس کے نوجوان شہید نہیں ہوئے؟ ہیلتھ فیسلٹیز پہ حملے نہیں ہوئے؟ بھتے نہیں لیے جا رہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہو رہے تو میں مان لوں، اور اگر میں کہہ رہا ہوں ہو رہے تو میں آپ کو آ کے پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں۔ جب آپ جائیں گے تو اگلی دفعہ الیکشن ہوں گے تو کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ حکومت بنا لے اس صوبے میں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کروں، اور میں ان شاء اللہ آپ کو بڑے بول تو نہیں بولنا چاہیے، تو میں جب ان شاء اللہ سے جاؤں گا تو میں ان شاء اللہ جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بنا کے جاؤں گا۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے گورنر ہاؤس کے کا کیسے تحفظ کرنا ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اور اگر مجھ سے سوال ہو گیا تو میں جواب بھی دوں گا۔ وہ گورنر نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ سوال ہوتے تھے اور وہ خاموش ہوتے تھے یا کچھ نہیں ہوتے تھے، جواب جو ہے وہ بالکل فوراً نہیں ملے۔ ابھی تک آپ نے کافی کوشش کی بھی ہے، اس حوالے سے آپ کی کافی خیر سگالی کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن شاید وہ ہو نہیں سکا۔ تو ابھی آپ مزید اس سلسلے میں کیا کوئی قدم بڑھا سکتے ہیں اس مخاصمت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے نہیں، لیے؟ میرا خیال ہے بہت دیر ہو چکی ہے، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو کریں، میں تو بہت جو کہنا تھا کر لیا۔ اب جو ہے وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے اس کنفرنٹیشن میں صوبہ سفر کروں۔ میں صوبے کے امن و امان کے لیے، صوبے کے ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، صوبے کی معیشت کے لیے میں ہر کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن برابری کی بنیاد پر۔ بہت سی چیزیں جس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم جب جائیں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی ایک ایسا بینچ مارک سیٹ کر کے جائیں گے جو اگلے کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہوگا، لیکن ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا۔ زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ یوتھ انگیجمنٹ پہ ہے، وومن امپاورمنٹ پہ ہے، ایک سافٹ امیج خیبر پختونخوا کے اس کو بلڈ اپ کرنے میں ہے۔ کمپٹیشن ہے ود ایکسٹریمزم اور سافٹ امیج، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم اس سافٹ امیج جو کے پی کے ہے اس کو جو ہے وہ